بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نصرت ولی الاثر اور مذاہب عالم۔ اے ناصران ولی الاثر اجر اللہ فرج شریف، واقع کربلا عظیم افاقیت کا حامل ہے۔ اس کے دامن میں جملہ مذاہب کو اپنے دامن میں پناہ دینے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ناصر ہے، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا مسلمان ہے، اور دشمن ہے، چاہے کلمہ گو ہی کیوں نہ ہے۔ دوستو، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ دین نصرت ایسا دین ہے جو سارے ادیان سے ماورا اور بہت اونچا ہے، جس میں عمومی تانیات مذاہب نیز تو نابود ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ایسا رنگ ہے جو جس پر چڑھ جاتا ہے وہ سیاہ رنگ کی طرح سب پر غالب آ جاتا ہے، اور نیلا پیلا سب سفید کچھ بھی نہیں رہتا، اور اگر رہتا ہے تو سیاہ رنگ رہتا ہے۔ اسی طرح جو بھی اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی نصرت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، وہ اللہ کا ناصر شمار ہوتا ہے۔ جو بھی آپ ہر زمانے کے اولیاء اثر علیہم السلام کے واقعات دیکھیں، جہاں بھی کسی مذہب کے شخص نے اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی نصرت کی ہے، اس کے مذہب کا کسی نے نہیں پوچھا۔ جیسا کہ جنگ بدر الکبریٰ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ دہرایا ہے کہ ایک یہودی طلوع اسلام سے قبل سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی بنا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے عرض کیا، آقا آپ کا جو بھی دین ہے میں اسے اپنی محبت میں حائل نہیں کرنا چاہتا، اور آپ بھی اپنے دین کو ہماری دوستی میں دیوار نہ بنائیں۔ اس طرح یہ دوستی چلتی رہی تاکہ جنگ بدر الکبریٰ واقع ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ تمہارے بھائی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کفار مکہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر پہنچ چکے ہیں، تو اس نے بھی گھوڑا دوڑایا اور جنگ میں شریک بھی ہو گیا اور شہید بھی ہو گیا۔ جب سب سے آخر میں لاشیں سنبھالی جا رہی تھیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اپنے بھائی کی آواز سنی تھی، وہ بھی ہماری نصرت کے لیے پہنچا تھا، اس کی لاش تلاش کریں۔ جب اس کی لاش تلاش کی گئی تو آپ نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا تو لوگوں نے مسکرانے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسا شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کلمہ پڑھا، مگر اسے جنت سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ یعنی اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی نصرت کرنے والے سے یہ پوچھا ہی نہیں جاتا کہ تم کس مذہب و ملت و رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہو، اور اسی طرح اپنے ولی الاثر علیہ السلام کی نصرت سے منہ موڑنے والے سے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کس مذہب یا قوم یا نسل سے تعلق رکھتے ہو، اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم ایک بار پھر کتاب کربلا کا ایک چیپٹر دیکھتے ہیں جس میں غیر مسلم لوگوں کی نمائندگی کرنے والے کرداروں کا ذکر ہے۔ یہاں میں ایک کی تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا، مگر صرف اشارے ہی دوں گا، کیونکہ واقعات بیان کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ عیسائیت کی نمائندگی کرنے والے پہلے شخص جناب قیس بن عبد المسیح ہیں، جو ایک طبیب بن کر کربلا آئے تھے، اور ان کا کردار ہے میں نے جن کے بارے میں اپنی کتاب مقتل سے تفصیل سے بات کی ہے۔ یہاں عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے یہ لکھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ عذرائے تکلف لکھا ہے، ورنہ نصر امام کے لیے کلمہ بھی نصرت امام ہی ہوتی ہے۔ جس نے نصرت کر لی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، چاہے وہ زبان سے ادا کرے یا نہ کرے۔ آج بھی ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف اپنی زیارت میں انہیں سلام فرماتے ہیں، اور عیسائی کردار ہمیں بازار شام میں نصرت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں مسلمانوں کے ہجوم میں کسی نے نبی زادیوں صلوات اللہ علیہن کی نصرت نہیں کی، مگر سہل ابن سعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ ان کے ساتھ بیت المقدس سے ایک عیسائی بھی آیا ہوا تھا۔ جب بازار شام میں قافلہ تسلیم و رضا داخل ہوا تو اس نے پہلے ان مخدرات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کا تعارف چاہا۔ جب اسے پتہ چلا اور اس نے ظالمین کی گستاخیاں دیکھیں تو آپے سے باہر ہو گیا اور تلوار لے کر لشکر شام پر حملہ آور ہو گیا، اور وہاں کئی ملائن کو دار البوار میں بھیجنے کے بعد خود جنت الفردوس میں جا کر سانس لی۔ اس طرح شام کے راستے میں قافلہ تسلیم و رضا کی حمایت میں کئی یہودیوں نے جان کے نذرانے دیے، اور کئی عیسائیوں اور صائبیوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، اور بغیر حساب جنت میں پہنچے، اور دوسری طرف مسلمان تھے جو جہنم پر جہنم خرید رہے تھے، اور کلمہ کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح ہم دربار شام میں راس الجالوت
اور جاسلیق کے واقعات دیکھتے ہیں کہ جن میں سے ایک یہودی تھا اور ایک عیسائی تھا، مگر دونوں نے فرعون زمانہ ملعون کے دربار میں وقت کے موسیٰ کا کردار ادا کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے دے کر جنت لی اور نام نہاد مسلمان ابدی جہنم کا بیوپار کرتے چلے گئے۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔